السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر کالم نگار تجزیہ کا ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.46 فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے۔ قیمت کا اضافہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اضافے کا اطلاق ماہ ستمبر کے بلز میں ہوگا۔ حکومت اور ریلیف دینے جا رہی تھی، پھر یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سبیر، میں ہر روز پچھلے ہم 15 دن سے مسلسل مہنگائی، بالخصوص بجلی کی جو قیمتوں کا اضافہ، اس پر بات کر رہے ہیں جی، اور ہر روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پہ کلپ رہے ہیں۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اب اس پر بات کروں، لیکن یہ آپ نیا جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے جی، اس کو دیکھ لیں، جو آپ نے پڑھ کے سنایا کہ نیپرا نے ₹1.46 پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ بے شک یہ 1 مہینے کے لیے ہے، جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اور اس کا اطلاق سپٹمبر میں ہوگا جی۔ یہ ہر مہینے ہوتا ہے۔ یہ ایسا گھن چکر ہے اور اس میں ہم پھنسے ہیں کہ بڑے سے بڑے، پتہ نہیں شاہ جی، باقی تو وہ ڈالر کی طرف بھی چلے گئے ہیں، چینی اسمگلنگ کی طرف بھی چلے گئے، پیٹرول اسمگلنگ کی طرف بھی گئے ہیں ہمارے شاہ جی، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جی۔ اس طرح پتہ نہیں ان کی کب توجہ جائے گی، کب وہ بلز کے معاملے میں نوٹس لیں گے اور اس بدماشی سے ہماری جان چھوٹے گی۔ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے 1 مہینے کے لیے، جیسے آپ نے کہا حکومت تو کہہ رہی تھی کہ ہم ریلیف دیں گے جی۔ اچھا، ریلیف کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تھوک کے چاٹنے سے بھی بری حرکت ہے۔ جن کے 200 سے کم یونٹ ہیں ان کے لیے IMF نے ریلیف کا ان سے کہا ہے کہ چلیں ان کو ریلیف دے دیں، آپ بات لینا خاص تھا 200 یونٹ سے کم لوگوں کو۔ میں نے بتایا تھا کہ وہ ریلیف کیا ہے کہ ان کو آپ 4 آسان قسطوں میں، مطلب دسمبر جنوری فروری میں جب ان کے بل کم آئیں گے تو ان میں ایڈجسٹ ہو کے وہ پیسے، یعنی کہ دینے انہوں نے ہر صورت ہے۔ یہ ریلیف دیا ہے جناب، کہ آپ فوری طور پر نہ دیں، آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ تو ریلیف کہاں گیا؟ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ واپٹا کے خلاف جو لوگوں کے دلوں میں اب نفرت پیدا ہو گئی ہے اور جتنا لوگ اکتاہٹ کا شکار ہو گئے، آپ نے وہ سوشل میڈیا پر دیکھا ہے نا، وہ راولہ کوٹ کا آزاد کشمیر، وہاں کا ایک گاؤں ہے جہاں سے لوگوں نے کھمبے جو ہیں وہ گرا دی ہیں۔ اب باضابطہ طور پر پورے گاؤں کے لوگوں نے، یہ ایک ایگزامپل بننے والی ہے پورے ملک کے لیے جی۔ انہوں نے ایک ایپلیکیشن لکھی ہے وہاں کے واپٹا حکام کے نام۔ ان کو ایپلیکیشن میں لکھا ہے کہ ایک تو آپ یہ کریں کہ ہمارے کھیتوں میں سے فوری طور پر اپنے کھمبے جو ہیں یہ اتاریں، سارے کھمبے اتار کے یہاں سے لے جائیں اور اپنی بجلی کی تاریں اوپر سے ہٹائیں ہمارے کھیتوں کے اوپر سے۔ 40 سال سے آپ نے ہمیں کوئی کرایہ نہیں دیا اور آپ ہمارے کھیت، ہماری زمینیں استعمال کر رہے ہیں، اس میں سے آپ کے کھمبے گزر رہے ہیں، آپ کی تاریں گزر رہی ہیں۔ آپ کے کھمبے ہمارے کھیتوں میں ہونے کی وجہ سے ہم ہل نہیں چلا سکتے، زیادہ فصل نہیں ہوتی جی۔ آپ کی تاریں اوپر سے گزرتی، ہمیں درخت کاٹنا پڑتے ہیں، بہت سارے پھلدار درخت کاٹنا پڑے ہیں آپ کی تاروں کی وجہ سے۔ ہمیں ماہانہ سالانہ ایک بندے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہے، مجموعی طور پر یہ اربوں خربوں روپے کا نقصان ہے، اور یہ ہوا ہے آپ کے کھمبوں اور تاروں کی وجہ سے جی۔ دوسرا، اب راولہ کوٹ کشمیر والے، آپ کو پتہ ہے نا، بجلی ویسی وہاں بہت کم استعمال ہوتی ہے، وہاں تو صرف زیادہ سے زیادہ بلب استعمال ہوتے ہیں اور بہت شاذ و نادر پنکھا استعمال ہوتا ہے۔ وہاں کا موسم قدرتی طور پر بڑا بہتر ہوتا ہے، وہاں AC کا استعمال اس طرح سے نہیں ہے جیسے ملتان، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، مطلب وہاں کا ماحول جو ہے وہ قدرتی طور کچھ بہتر ہے، ایسا گرمی کی شدت والا موسم نہیں ہے۔ وہاں کے لوگوں کو جو بل آئے ہیں وہ بل بلا اٹھے ہیں جہاں بل اتنا نہیں آتا، اور انہیں سبسڈی بھی دی جاتی ہے کشمیر کے لوگوں کو جی، کیونکہ ہم پانی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بل بلا اٹھے ہیں، اور انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے کہ آپ ہمارے گھروں سے بجلی کے میٹر اتاریں، اپنی تاریں جو ہیں وہ اتار کے لے جائیں ہماری گلیوں سے، ہمارے بازاروں سے، اپنے ٹرانسفارمر اٹھائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ واپٹا کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے آپ کی بجلی، بلکہ کسی سیانے بندے نے انہیں اپلیکیشن لکھ کے دی ہے جو باضابطہ طور پر انہیں واپٹا کے حکام کو دے دی ہے، یہ زبانی کلامی نہیں ہے جی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ہمیں تو وہ پیسے دیے جائیں۔ اب واپٹا والوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بل نہیں دینے، بلکہ تمہاری وجہ سے ہمارے کھیتوں میں جو تمہارے پولز لگے ہوئے تھے، بجلی کے کھمبے تھے، ہم ہل نہیں چلا پاتے تھے، اس کی وجہ سے ہمارے کھیتوں کے اوپر سے، ہماری زمینوں کے اوپر سے جو تمہاری بجلی کی تاریں گزرتی تھیں، ہمیں درخت کاٹنا پڑتے تھے، بہت پھلدار درخت بھی کاٹنا پڑتے تھے، اور پھلدار درخت کاٹنے کی وجہ سے
हम वो फसल फल की भी नहीं ले सके, ज़मीनी फसल पूरी नहीं ले सके, तो हमारा अरबों खरबों का नुकसान हो गया, वापटा हमारा ये नुकसान भरे। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये सूरत हाल किधर जा रही है। ये एक एग्जाम्पल है रावलाकोट का एक गांव आज़ाद कश्मीर का। अगर अब खंबे जो हैं वो तो पूरे पंजाब से गुजरे हैं, लोगों के खेतों से, पूरे पंजाब के खेतों से गुजरे हैं। अब उन्होंने को खास रूट तो नहीं है ना, रेलवे का ट्रैक तो नहीं है जिसके ऊपर से गुजर रहे हैं, या मोटरवे के ऊपर से तारें उनकी गुजर रही हैं। ये तो आम लोगों के, आम मोहल्ले गलियों में। तो जब हर जगह पे लोग उठ खड़े होंगे और अगर ऐसी ही एप्लीकेशंस सभी को आ गई, गैपको को आ गई, मैपको को आ गई, फेस्को को आ गई, के इलेक्ट्रिसिटी में, लेस्को में, हर जगह पे लोगों ने ऐसी ही एप्लीकेशंस मूव करना शुरू कर दी कि आप हमारे खेतों में से अपने खंबे हटाएं, और लोग ये कहना शुरू कर दें कि अपने मीटर हमारे घरों से उतारें, हमारी गलियों से अपनी तारें उतरवाएं और दफा हो जाएं, यहाँ से आप ले जाएं अपने ट्रांसफार्मर्स। तो फिर क्या बनेगा? ये सूरत हाल सोचने वाली है, और बाकी तो कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है। एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारी आखिरी उम्मीद, तो वो कब नोटिस लेंगे इसका? उन्होंने डॉलर का नोटिस लिया है, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है। उन्होंने चीनी का नोटिस लिया, उन्होंने आटे का नोटिस लिया है। तो कहा जा रहा है कि आटा अगले महीने 15 से 20 रुपए फी किलो जब आ जाएगा आटा तो बरामद होके, तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि फी किलो आटे की कीमत में 15 से 20 रुपए कमी होगी जी। तो ये चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस मुंह से निकल गया। चीफ जस्टिस बेचारे ने क्या करना है, वो तो खुद लूटमार का हिस्सा है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनकी तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं जा रही कि लोग जो हैं वो बिलबिला उठे हैं, और सबसे ज्यादा शोर होगा इस वक्त जो है वो बिल्स की मद में है जी। लोग बिल्स अदा नहीं कर पा रहे और सड़कों पे हैं। और एक दफा फिर जमात इस्लामी ने धरनों का ऐलान कर दिया है। उस कैजुअल उन्होंने देना है, सिराजुल हक साहब ने, जो अमीर जमात इस्लामी हैं, वो पूरे मुल्क में धरने देने जा रहे हैं बिजली के बिल्स के खिलाफ। और मुझे लग रहा है कि इस दफा लोग उनकी बात पे तवज्जो देंगे। जैसे एक तरफ वो रिलीफ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ₹1.46 फिर उन्होंने फी यूनिट बिजली में इजाफा कर दिया। तो भाई आपने लोगों को रिलीफ क्या देना है? आप तो उनके खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ने पर तुले हुए हैं। दूसरा आम लोग पार्टी है नसीम सादिक साहब। मलिक नसीम सादिक साहब ने 11 सितंबर को 11 बजे दिन तमाम मुल्क में ऐलान किया है कि जहां जहां भी वापटा के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे गुजरांवाला में गैपको है, लाहौर में लेस्को है, फैसलाबाद में फेस्को, मुल्तान में मैकपो, इसी तरह जितने भी हैं, उन्होंने कहा है कि आप हेडक्वार्टर्स के सामने इकट्ठे हों और वहां अपने जो बिजली के बिल हैं वो आप वहां जला दें और ये कह दें कि हमने बिजली के बिल नहीं देने। तो जब ये सूरत हाल है, अब लोग कब तक लाताल्लुक बने बैठेंगे कि वो सिराजुल हक साहब की बात ना सुनेंगे या आम लोग पार्टी के चेयरमैन मलिक नसीम सादिक की बात ना सुनेंगे। बिलाखिर लोगों को अपनी तकलीफ के लिए घरों से बाहर निकलना होगा। ये सिराजुल हक साहब का जाती मसला नहीं है, नसीम सादिक साहब का जाती मसला नहीं है, ये पूरी अवाम का मसला है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने अब उठ पड़ना है और उन्होंने बिजली के बिल जला दिए। अगर सिर्फ 2 महीने उन्होंने बिजली के बिल अदा ना किए तो जरा सोचें कि पूरे मुल्क में क्या हाल होगा। और अगर लोगों ने ऐसी एप्लीकेशंस दे दी, जैसे रावलाकोट के गांव के एक गांव के लोगों ने दे दी है कि हमें अरबों रुपया दिया जाए जी। अगर पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में ऐसी एप्लीकेशंस मूव होती हैं, पूरे कश्मीर में ऐसी एप्लीकेशंस मूव होती हैं, तो फिर ये वापटा वाले किधर जाएंगे, ये सोचने की बात है। मैं आज इस पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये अवाम का इशू है और नाज बर्दारियां जो है ये अवामी उमंगों का तर्जुमान प्रोग्राम है। हमने हर रोज अवाम की बात करनी होती है और जो करप्ट लोग हैं उनकी तो बात करनी होती है, लेकिन सबसे पहले मुकद्दम जो है वो पाकिस्तान के अवाम हैं। ये वह चैनल है जिसका पहले दिन मैंने कहा था कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाले अवाम की आवाज़ है, ये उनका तर्जमान है। ये पाकिस्तान का अपना चैनल है, ये रियासत पाकिस्तान को मजबूत करेगा, रियासती इदारों को मजबूत करेगा। हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। इसलिए अवाम का कोई भी इशू होगा तो हम उस पर बोलेंगे और हर सूरत बोलेंगे। आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर थी जिसे इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में लेना था, लेकिन वो आज आपके प्रोग्राम में दे देता हूँ। पाकिस्तान के इस मुआशरे का जो एक करप्ट माफिया है, उसका एक करप्ट तरीन किरदार है जिसका नाम मलिक रियाज है। उस
بے شرم آدمی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کون بات کرے گا؟ مطلب حامد میر اس پہ بات کرے گا؟ بتائیں اس پہ مبشر لقمان بات کرے گا؟ اس پہ جوید چودھری بات کرے گا؟ اس پہ کون بات کرے گا؟ اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اس نے سب کے جتنے جسے پیسے دیے تھے, جس کو پلاٹس دیے تھے, جس کو گاڑیاں دی تھی, اور جس اکاؤنٹ میں جتنے پیسے منتقل کیے تھے, اس نے سب کو کچا چٹا کھول کے رکھ دیا تھا. اس نے 20 چوراہے ہنڈیاں پھوڑ دی تھی. اس نے کہا تھا حامد میر کو فلاں اکاؤنٹ میں یہ نمبر ہے, اس میں فلاں بینک میں نے اتنے پیسے ڈالے تھے, اس کو فلاں گاڑی یہ اس کا نمبر ہے, انجن نمبر, چیسس نمبر اس کا نمبر, یہ گاڑی میں نے فلاں کو دی تھی, یہ پلاٹ کا نمبر ہے, بحریہ ٹاؤن میں اتنے مرلے کا پلاٹ تھا, اتنے کنال کا پلاٹ تھا, فلاں کو یہ میں نے گھر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ لیکس ہوا تھا تو اس میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے معتبر چیف جسٹس, جو ایک آنکھ سے سب کو دیکھتا تھا, قانون جس کی نظر میں ایک آنکھ, جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب, ان کے بیٹے ارسلان افتخار چودھری کے متعلق بھی اس نے کہا تھا کہ جناب آپ کا بیٹا فلاں فلائٹ پہ بیٹھ کے میرے پیسوں سے ٹکٹ لیا تھا اور فلاں ہوٹل میں جا کے رہا, اور اتنے کروڑوں روپے کی اس نے عیاشی کی تھی, وہ پیسے اس کا بل میں نے بھرا تھا صرف آپ سے ریلیف لینے کے لیے. تو اتفاق کی بات یہ کہ جسٹس افتخار چودھری کے پاس ہی کیس گیا تھا ان کے بیٹے کا کہ آپ کے بیٹے نے جو عیاشیاں کی ہیں, ملک ریاض کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پیسے اس نے بھرے ہیں. خیر وہ ایک ایسا ڈرٹی کریکٹر ہے جس کے بارے میں ایک تو یہ کہ وہ سب کا ریکارڈ رکھتا ہے اور پھر سب کو ننگا کر دیتا ہے, اس لیے کوئی صحافی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. آپ کو پتہ نا جب القادر ٹرسٹ کی بات شروع ہوئی تو اس میں ایک لینڈ مافیا کا نام آتا تھا, اس میں اس کا نام نہیں لیتے تھے ملک ریاض کا. سارے ڈرتے تھے بھائی اس کا نام کون لے, جو اس کا نام لیتا وہ کہتا بکواس بند کر, تم نے مجھ سے اتنے کروڑ روپے لیے, فلاں اکاؤنٹ میں لیے, فلاں جگہ پہ پلاٹ لیا, فلاں گاڑی لی ہے, تم فلاں ہوٹل میں جب تم نے اسٹے کیا تھا نیو یارک کے, لندن کے یا آسٹریلیا کے فلاں جگہ پہ, اس کے پیسے میں نے بھرے تھے. انڈیا کی فلاں اداکارہ یا ماڈل تمہارے ساتھ تھی جس کے ساتھ تم رنگ رلیاں ملا, بے غیرت آدمی تم میرے خلاف کیسے پروگرام کر سکتے تھے. الحمدللہ ایک ناز برداریاں جو اس بے غیرت کا نام لے کے اس کو بے غیرت کہہ کے اسے پاکستان کی کرپٹ ترین مافیا کا ایک ڈرٹی کریکٹر کہہ کے مخاطب کر سکتا ہے, یہ صرف آپ کے شو کو یہ اعزاز حاصل ہے. پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں کوئی شو ایسا نہیں ہے جو اس بے شرم آدمی کا نام لے کے, ملک ریاض کا, اس کو بے شرم کہے اور اسے کہے کہ وہ ہمارے کریکٹر کا ناسور ہے. اچھا سب کو پتا ہے کہ وہ گندا آدمی ہے, جب آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے دے, آپ کو پلاٹ دے, آپ کو گاڑی دے, تو بعد میں پھر آپ کا سارا کچا چٹا جو ہوتا ہے وہ کھول دیتا ہے. اسی ملک ریاض نے آپ کی FIA کو, آپ کی آرمی کے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ میں 2 اکاؤنٹس آپ کو بتاتا ہوں. القادر ٹرسٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں, جو میں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایکسکلوزیو تھا, میں اس پہ پروگرام کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے لیے مقدم پاکستان کے عوام تھے, اس لیے سب سے پہلے میں نے بات اسی کی. القادر ٹرسٹ کیا ہے, دوبارہ سے لوگوں کو تھوڑا سا بتانا ہے. ہوا یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو آپ کو پتا ہے نا, یہ برطانیہ نے پکڑے ملک ریاض کی کرپشن کے پیسے تھے, اس کے ناجائز پیسے تھے ملک ریاض کے, اس کا کالا دھن تھا. آپ برطانیہ میں کالا دھن نہیں رکھ سکتے, کالا دھن تھا, برطانیہ نے پکڑ لیا. جب انہوں نے سارا کیس سنا اور اس کی سارے شواہد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پاکستان کو خط لکھا. انہوں نے کہا یہ پاکستانی قوم کا روپیہ ہے, 190 ملین پاؤنڈ, یہ ہم پاکستان کو بھیج رہے ہیں, یہ آپ پاکستان کے عوام پہ خرچ کیجئے. یہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اب شہزاد اکبر جیسے بے غیرت لوگ یہاں پاکستان میں موجود تھے. شہزاد اکبر اور پنکی پیرنی اور عمران خان کا گٹھ جوڑ القادر ٹرسٹ کیس میں سب کچھ سامنے آئے گا. تو اس نے اس کے ساتھ ڈیل کی شہزاد اکبر نے, اور اس نے کہا کہ آپ ایک تو ٹرسٹ بنا کے دیں القادر ٹرسٹ کے نام پہ, 3 سال کا خرچہ بھی آپ اٹھائیں گا, اس کا زمین بھی آپ کی, بلڈنگ بھی آپ بنا کے دیں گے, 3 سال کے خرچے. اس کے علاوہ اب ملک ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 پرسنل اکاؤنٹ سے, ایک پنکی پیر بشرا بی بی کے نام پر, دوسرا عمران خان کے نام پر, جس میں میں نے اتنے ارب روپے جو ہیں وہ ڈالے ہیں. اور وہ آپ کے FIA اور بڑے جرنیلوں کے ساتھ, آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے رابطہ کیا. دبئی میں بیٹھا اس وقت وہ. اس نے کہا ہے جی کہ عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں میں آپ کو تمام شواہد دینے کے لیے تیار ہوں, بلکہ اس نے دے دی ہے میرے خیال کے مطابق, میرے سورس کے مطابق, خیال کے مطابق نہیں. اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھ سے پنکی پیرنی اور عمران خان نے اربوں روپے لیے ہیں کرپشن اور رشوت کے طور پر, جو 190 ملین پاؤنڈ سے
جب انہوں نے جو پاکستان کے تقریباً 60 ارب روپے سے زیادہ رقم بنتی ہے، وہ 60 ارب روپے جب مجھے واپس کیے نا انہوں نے، پاکستانی عوام پہ، جو برطانیہ نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی عوام کے پیسے ہیں ان پہ خرچ کریں، تو پاکستانی عوام کے پیسے جب حکومت وقت عمران خان ہے، وہ جو کابینہ کی بات چل رہی ہے کہ ایک بند لفافہ اور یہ اور وہ، اس کی منظوری لی اور اس کو واپس پیسے دے دیے، تو اب ملک ریاض جو اس کا ڈرٹی کریکٹر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو وہ اکاؤنٹس اور اس کے شواہد دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کتنے ارب روپے پنکی پیرنی کے اکاؤنٹ میں ڈالے، اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں، اور عمران خان کے پرسنل اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ڈالے، تو وہ میں آپ کو اس کے شواہد دینے کے لیے تیار ہوں، ساری ٹرانزیکشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایسا بے غیرت کریکٹر ہے کہ جب مجھے پتا ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں، پوری پبلک کو بتا رہا ہوں، اور سارے صحافیوں، یہ جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں اس نے سب کو لیک کر دیا تھا، مبشر لقمان نے مجھ سے کتنے پیسے لیے ہیں، حامد میر نے مجھ سے کتنے پیسے لیے، اس نے بہت سارے اداروں کے سربراہان کے نام بھی لیے تھے، اب سب کے نام میں نہیں لیتا، اس نے بہت سارے سیاستدانوں کے نام بھی لیے تھے کہ فلاں نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں، اور یہ کس کو نہیں پتا کہ آصف علی زرداری کو جو اس نے دیا ہے، مطلب لاہور کا جو بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس ہے، وہ سارے کا سارا اس نے گفٹ کیا جی، تو اربوں خربوں روپے تو آصف علی، اور اس نے آصف علی زرداری سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا جس میں آپ نے جناب بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے، اس میں اگر مجھے 100 خرب روپیہ بھی لگانا پڑے تو میں لگا دوں گا، ہم نے ہر صورت یہ الیکشن جیتنا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو جب وزیر اعظم بنے گی تو اس نے کون سی نئی لوٹ مار کرنی ہے، یہ اسے پتا ہے یا بلاول بھٹو کو اور آصف علی زرداری کو پتا ہوگا، لیکن جو بندہ خربوں روپے لگا دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ پیسے کمائے گا بھی ان سے جی، وہ پھر ان سے جیسے یہ زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے یا کوڑیوں کے مول سرکاری زمینیں لے کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتا ہے اور اربوں روپے کماتا ہے، تو یہ سب کچھ پھر وہ اثر نو کرے گا۔ بہرکیف یہ القادر ٹرسٹ میں جو خبر آئی ہے کہ اس نے ہمارے پاکستان کے بڑے حکام سے رابطہ کر کے انہیں انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کیا، اس نے کہا ہے کہ میں القادر ٹرسٹ کیس میں آپ کو ایسی انفارمیشن دینے والا ہوں جس میں عمران خان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میں نے عمران خان کو رشوت کے طور پر اتنے پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں اور اتنے پیسے بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، اور میں یہ ساری انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس نے دبئی میں بیٹھ کے رابطہ کیا، آج کل وہ دبئی میں ہے، اور وہ ڈرٹی کریکٹر جو ہے، وہ جو بے غیرت قسم کا کریکٹر ہے جس کا نام ملک ریاض ہے، وہ پاکستان کا سب سے بڑا مافیا ہے، سارے اس کے کانے ہیں، وہ بیوروکریٹ ہوں، بہت سارے ججز، بہت سارے جرنیل، بہت سارے سیاستدان، اور جن میں سیاستدانوں میں اب عمران خان کا نام بھی آ گیا کہ عمران خان صاحب بھی اس کے کانے ہو گئے، اور اگر سچ مچ وہ ایسا ثابت کر دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے فلاں اکاؤنٹ میں، ابھی یہ بات پبلک نہیں ہوئی، ابھی تو میرا سورس یہ بتا رہا ہے نا، جب یہ بات پائے تکمیل کو پہنچے گی، پائے ثبوت کو پہنچے گی، تو پھر اس فہرست میں عمران خان کا نام بھی آ جائے گا، جیسے مبشر لقمان کو اس نے کیا کیا دیا، حامد میر کو کیا کیا دیا، فلاں کو کیا کیا دیا، فلاں کو کیا کیا دیا، جتنے صحافیوں کے، جتنے بیوروکریٹس کے، جتنے ججوں کے نام آتے ہیں نا، جتنے پالیٹیشنز کے نام آتے ہیں، پھر ایک نام یہ بھی آ جائے گا عمران خان کا کہ عمران خان نے اس کیس میں کتنے پیسے لیے تھے۔ بہرکیف لوگوں نے باز تو آنا نہیں، لیکن میں جو باقی جو لوگ ابھی تک وہ صحافیوں میں سے ہوں، وہ جرنیلوں میں سے ہوں، وہ بیوروکریٹس میں سے ہوں، جو لوگ ابھی تک اس کی کرپشن کا شکار نہیں بنے، جن کو ابھی تک اس نے پلاٹ نہیں دیے، پیسے نہیں دیے، میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس بے غیرت بندے سے بچ کے رہیں۔ یہ بعد میں کھاتے کھول دیتا ہے، بیچ چراہے ہنڈیا پھوڑ دیتا ہے، اس کا ہاضمہ بہت کمزور ہے، یہ پھر آپ کو ننگا کر دیتا ہے، یہ آپ کو الٹا لٹکا دیتا ہے۔ آپ وقتی طور پر ان پیسوں سے انجوائے تو کر سکتے ہیں، اس کے پیسوں سے کسی بڑے ہوٹل میں جا کے عیاشی تو کر سکتے ہیں، 4 دن گاڑی تو استعمال کر لیں گے، اس کے بنائے ہوئے گھر میں تو رہ لیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بے غیرت آدمی آپ کو ننگا کر کے چھوڑتا ہے اور پھر آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اس سے بچنا ہے، آپ بالکل کرپشن نہ کریں، قطعی طور پر نہ کریں، لیکن اگر آپ نے باز نہیں آنا تو کم از کم اس بے غیرت سے ضرور محفوظ رہیں جو بیچ چراہے ہنڈیا پھوڑتا ہے اور آپ کو پھر کریکٹر لیس ثابت کر کے چھوڑتا ہے۔ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑنے والا، یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، باقی لوگوں کو رفتہ رفتہ اس بات کی سمجھ آئے گی۔ جی سر، بہت شکریہ، اپنے میزبان سمیر بے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔